تو ہم تفسیر کے مختلف جو سیگمنٹس رہے ہیں اور ان کی تاریخ رہی ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جن میں معتزلہ کے حوالے سے ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی، اور چونکہ ایک اوور ویلمنگ جو اثرات ہیں اعتزالی نقطہ نظر کے پوری تھرو آؤٹ ہسٹری، اسی طرح دوسری جو ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے اور بہت ہی زیادہ اثر پذیر افیکٹو اور باہر، یعنی یہ فرام باٹم ٹو ٹاپ ٹو باٹم ہر جگہ پر آپ کو نظر آتا ہے، وہ ہے صوفیہ کی تفسیر کہتے ہیں، یا ہم چونکہ تفسیر کی اس میں بات کریں ویسے تصوف. تو اس لیے مجھے لگا کہ ہم پہلے تصوف اور صوفیہ کی تفسیر کے حوالے سے بات کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں گے جہاں پر ہم جدید دور میں داخل ہوں گے انشاءاللہ اور باقی باتیں کریں گے. تو صوفیہ کی تفاسیر اور تصوف اور صوفی نقطہ نظر تفسیر کے باب میں ونس اگین اس کو ایک تو اس طرح سے ہم دیکھ لیں کہ جتنی بھی فکریں ہیں مذہبی، لازمی ہے کہ وہ اپنا منبع، اپنا مصدر، اپنی بنیاد اسلام کے ابتدائی دور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کی زندگی میں، ان کی سیرت میں کہیں نہ کہیں تلاش کریں. بہت ہی ایک obvious سی بات ہے، بدیہی سا معاملہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کو کنڈیم کر دیا جائے گا، کہہ دیا جائے گا کہ بھی اس طرح کی فکر کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں. چنانچہ تصوف کی جو بنیاد ہے وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی سیرت کے اندر موجود ہے، اور ان کے لائے ہوئے پیغام قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. یہ اب متصوفین کی دعویٰ ہے یا ان کا خیال ہے، ان کا نقطہ نظر ہے، اور یہ کوئی ایسا غلط بھی نہیں ہے. یقیناً اس کا ایک وجود ہے. وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. ہم عموماً یہ سنتے رہتے ہیں کہ مذہب کا مقصد، اسلام کا مقصد انسان کی تزکیہ کرنا ہے، انسان کے اندر کو صاف کرنا. تو تصوف کی بنیاد بھی اصل میں تزکیہ نفس کے اوپر ہی اوپر رکھی گئی ہے. تزکیہ نفس سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ نفس سے مراد، اب اس کے بہت سارے معنی کیے جاتے ہیں. آپ کو ایک اس طرح کا سیگمنٹ بھی نظر آئے گا کہ جو کہیں گے کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اخلاقیات درست ہو جائیں، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے وہ کہیں گے کہ تزکیہ نفس کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح ٹھیک ہو جائے، اور ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا مزاج، انسان کی عادتیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو جائیں. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ اصل میں جو نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، بظاہر وہی اسی کا نفس پاکیزہ ہوگا اور اسی کا تزکیہ نفس ہوگا. یہ جو الگ الگ مفاہیم ہیں یا تشریح ہے تزکیہ نفس کی، اس کے اوپر اگر یہ نتیجے ہیں الگ الگ نقطۂ نظر کے. تصوف کے ہاں اس پورے فینومینا کو سمجھنے کے لیے ان کے خاص الفاظ ہیں جو میں نے یہ اس طرف اس میں لکھے ہیں، دوسرے ٹیکسٹ کے سٹائل میں لکھے ہیں فونٹ میں، تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں. آپ روح اور جسم کی بات آپ کو بار بار نظر آئے گی. ایک جسم ہوتا ہے اور ایک روح ہوتی ہے. اس طرح کوئی اس کو ظاہر اور باطن کہیں گے. یہ عربی کے لفظ ہیں. قشر اور مغز کا مطلب یہ ہوتا ہے، قشر چھلکوں کو کہتے ہیں اور مغز اصل کو کہتے ہیں. جیسے بادام کی ایک اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک گری ہوتی ہے. اخروٹ کی ایک اوپر چھلکا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک گری ہوتی ہے. تو ہر ایک چیز کے تو وہ قشر یا وہ جو چھلکا ہے وہ ایک الگ ظاہری چیز ہے، اور مغز جو ہے اس کی اصل ہے، اس کی حقیقت ہے. اس طرح حقیقت اور ظہور یا ظاہر، یہ بھی ایک اس طرح بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ حقیقتیں چیزوں کی اور ہوتی ہیں، ظاہر یا نظر میں آنے والی یا سمجھ میں آنے والی چیزیں یا وہ سیگمنٹ الگ طرح کا ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح وحدت اور کثرت اور اعلیٰ اور اسفل. وحدت اکٹھ، جوڑ، یونٹی. کثرت جو اس کی اضافی یا اس کے مختلف فینامناز کہتے ہیں، یا اس کے مختلف سیگمنٹس کہتے ہیں، مختلف اس کی جو بھی چیزیں ہیں، ڈائمینشنز کہتے ہیں، جہتیں کہتے ہیں، سمتیں کہتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. یہ اس طرح کی الفاظ بھی بہت استعمال ہوتے ہیں. اعلیٰ اور اسفل کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اعلیٰ علیین بالا، اور اسفل نیچے زمینی.
یعنی عرش بری، تحت ثریا، اوپر جانا، یہ ورٹیکل جو سفر ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو تصوف کے اندر بہت زیادہ سننے دیکھنے کو ملیں گی۔ اسی طرح کی کچھ خاص اصطلاحات ہیں جو آپ کو بار 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 اس ساری چیزوں کے اندر نظر آئیں گی۔ وجود کے بارے میں بات ہو رہی ہوگی، شعور کے بارے میں بات ہوگی۔ حق، لفظ حق کے مختلف معنی ہیں، لیکن حق تصوف کے اندر ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ الہ، اللہ، معبود، اس کا بھی ایک خاص ایک تناظر ہے۔ عرفان، جاننا سمجھنا، لیکن عرفان اس کے اندر ایک خاص طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تعلق، تعلق تو تعلق ہے، لیکن علاقہ اور تعلق کا مطلب ان کے ہاں یا تصوف کے ہاں ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عشق بھی وحدت الوجود، عالم ملکوت، عالم ناسوت۔ پھر میں نے یہ 2-3 لفظ اس طرح کے استعمال کیے ہیں کہ آکاش وانی، صوت سرمدی، ہاتف غیبی۔ آپ گریک میتھولوجی جب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو اوریکل کی بات آئے گی، ہاتف غیبی کی لفظ استعمال ہوتا ہوگا، نظر آئے گا۔ اگر آپ گوتم بدھ اور اس تناظر میں کچھ چیزیں دیکھیں گے تو وہاں پہ آکاش وانی کی بات ہوگی۔ پھر اگر آپ اس طرح روحانی اس میں آ جائیں گے تصوف میں، تو یہاں پہ آپ کو صوت سرمدی کہیں گے، بید، شیخ، فیض، تصور شیخ، نسبت سکینہ، نسبت جذب، نسبت عشق، نسبت اویسیہ۔ یہ لفظ سلطان اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ ترک وسائل، خلع علائق، ہویت۔ یہ مختلف مشکل لفظ ہیں جو آپ کو اکثر سنائی دیں گے یا پڑھنے میں آئیں گے۔ خاص طور پہ لفظ سلطان ہے۔ سلطان ویسے دلیل کو بھی کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں سلطان کے ایک خاص معنی ہے، اور سلطان کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایک ایسا اشارہ ہے، یا ایک ایسی کیفیت ہے، یا ایک ایسا فہم ہے، یا ایک ایسا عرفان ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کو، کائنات کو، انسان کی زندگی کی حقیقت کو، اول اور آخر کو، ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ اس کے سلطان کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ترک وسائل کو چھوڑ دینا، خلع علائق مخلوقات سے اور انسانی رشتوں سے اور جذبات سے، ان سے دور رہنا۔ ہویت، یہ عربی کا لفظ ہوا سے ہے۔ یہ ہوا سے مراد اللہ ہو، جس کو ہم اردو میں پڑھتے ہیں۔ اللہ ہوا ہے نا عربی کا، اس سے وہ اللہ ہو گیا۔ تو یہ ہویت کا مطلب یہ کہ وہی وہ، ہم نہیں کہتے کہ وہی تو ہے سب کچھ، جو کچھ بھی ہے وہی ہے۔ تو یہ وہی کا جو ایک مفہوم ہے اس گرینڈ نیریٹو کے اندر اور گرینڈ کاسموس کے اندر، وہ اس معنی میں یہ ہویت اس کو لیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ بھی قرب اور یہ ساری چیزیں آپ نے عرفان اور یہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار نوافل یا نفلی اقدام یا نفلی نماز اور نفلی عبادتیں کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ والا خاص طریقہ۔ یہ 3-4 بڑے حضرات ہیں، شیخ نجم الدین کبریٰ، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی۔ یہ بڑے لوگ ہیں جو نفلی عبادتیں، نفلی وظائف کرنا، ان کے ذریعے سے قرب اور خدا کے ساتھ جو علاقہ اور تعلق وغیرہ قائم کرنا ہے، اس کی بات کرتے ہیں زیادہ تر۔ بہاؤالدین نقشبندی جو ہیں یہ بات کرتے ہیں نشان بے نشانی کا یا یادداشت ازل۔ اس کو آپ وہ غامدی صاحب کے الفاظ میں وہ جو عہد الست کا جو ایک بات ہے، اس حوالے سے یہ مطلب یہ اس طرح کی ایک چیز ہے کہ یادداشت ازل، ایک ازلی یادداشت انسان کی جو اس کی پیدائش سے پہلے اس کی روح کے اندر رکھی گئی ہے۔ وہ ایک بے نشاں ہمارا ماضی ہے، جس کی ہے تو وہ نشان ہے، لیکن وہ بے نشانی ہے، یعنی ہمارے وجود میں اس کا کوئی وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ وجود ہے، اس کو نشان ہے، بے نشانی، یادداشت ازل، اس طرح کی باتیں لفظ یا اصطلاحات اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ سا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے ہاں۔ پھر کہ بھئی اچھا پہلا صوفی کون ہے، کب سے اس کا آغاز ہوا؟ تو جو صوفیہ ہیں یا متصوفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سیدنا آدم جو ہے وہی پہلے صوفی ہیں، اور انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی تصوف پیدا ہو گیا۔ میں نے سیدنا آدم یا انسان اول لفظ اس لیے لکھا کہ کچھ لوگ اگر کچھ اور وہ سمجھتے ہیں تو وہ بھی مطلب یہ کہ جب سے انسان ہے تب سے تصوف، دوسرے لفظوں میں۔ البتہ اگر آپ مدون تاریخ میں یا مسلمانوں کی، عربوں کی تاریخ میں دیکھیں گے تو ابو ہاشم الصوفی ایک شخص گزرے ہیں 150 ہجری میں، ان کی وفات ہوئی ہے، جن کو سب سے پہلے صوفی کہا گیا۔ یہ بھی ایک دلچسپ چیز ہے کہ صوفی اور تصوف کیا چیز ہے۔
بہت سارے ترجمے اس کے کرتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، لیکن ایک معروف اور مشہور جو عربوں کے ہاں روایت ہے اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ دیگر عام انسانوں کی طرح معمول کے مطابق کپڑے پہننا، رہن سہن رکھنا، اس کے بجائے گدڑی اوڑھ لی، کوئی بھی کھدڑ کا کپڑا پہن لیا، مطلب اپنے لباس کو نا صوف سے، اون سے بنے ہوئے کپڑے، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے، اس طرح کے جبے وغیرہ اوڑھتے تھے، پہنتے تھے، مطلب اپنے ظاہری حلیے سے اور حیت سے یہ وہ ترک کے وسائل والا ان کے یہاں سلسلہ تھا، سہولت کو، ضرورت کو، اس کو ترک کرنا، اپنی خواہش کو ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور مشکل اور اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرنا۔ تو اس میں اونی کپڑا، گرموں عربوں میں گرمی میں اونی کپڑا موٹا پہننا ظاہر ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے، لیکن اپنے نفس کو تکلیف دینے کے لیے تاکہ وہ ان کے بقول باغی نہ ہو جائے، سرکش نہ ہو، تو وہ پہننے، یہ روایت ہے کہ وہ پہننے، اور خاص طرح کے اس طرح کے پہناوے کی وجہ سے ان کو صوفی کہا جانے لگا، یعنی وہ شخص جو اون کا کپڑا پہنتا ہے، اور اسی سے تصوف ہے پھر وہ جو ایک بن گیا پورا، تو پھر اس کو صوفی اور تصوف کہا گیا۔ اب یہ تین جو نیچے ہیں آپ کے سامنے لائن ہے کہ ابراہیم ابن ادہم اور گوتم بدھ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصوف کی تاریخ یا تصوف کے بارے میں جب ہم جدید دنیا میں آتے ہیں اور جدید طریقہ تحقیق پر مبنی جو چیزیں لکھی گئی ہیں، خاص طور پر استشراقی مصنفین کے ہم، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا ہندوستان سے لیا گیا ہے، اور اس کی روایتیں، اس کی کہانیاں، یعنی عقائد اور اصولوں میں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا، یہ خاص طریقہ ہے کہ روایتوں کو دیکھا جائے کہ وہ روایتیں کس کس طرح سے بیان کی جاتی ہیں، اور ان کے اندر کون سی ایسے ٹچ ہیں جو کسی دوسرے نقطۂ نظر کے ہاں یا کسی دوسری سویلائزیشن کے ہاں یا مکتب فکر کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، ان بنیادوں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسی سے اس کا مطلب جوڑ بنتا ہے۔ تو گوتم بدھ کے بارے میں یہ جو کہتے ہیں کہ بدھ مت سے ہی اس کو لیا گیا ہے، اور بدھ کے ہاں گوتم جیسے اس نے بادشاہ کو چھوڑ کر اور عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر یہ والی رستہ اختیار کیا تھا، بالکل اسی طرح ابراہیم ابن ادہم نے کے بارے میں بھی ہے کہ انہوں نے وہ ایک تاریخ تھی ان کی، وہ ساری انہوں نے چھوڑی اور یہ سارا کام کیا۔ تو یہ ایک کہانی کا وہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیے گوتم بدھ یا بدھ مت کے اندر فنا کا کوئی تصور نہیں ہے، اور روح کیا انتقال مکانی یا روح کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سفر کرنا، اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدھ مت سے نہیں آیا ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فارسی الاصل ہے، کہ دیکھیے نا جی کی معروف کرخی، باعزید بستامی جیسے بڑے لوگ جو جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی ہیں، جن کے دور سے یہ مشہور معروف ہونے لگا، تو وہ فارسی الاصل تھے، اور فارسی تہذیب کے اندر اس طرح کی چیزیں تھیں، چنانچہ یہ لوگ ہیں، مطلب فارسی الاصل ہے تصوف اصل اپنی بنیاد میں۔ تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے والے کہتے ہیں کہ بھی اسی دور میں سلمان الدرانی بھی تھے، ذوالنون مصری بھی تھے، یہ تو عرب تھے، یہ سلمان الدرانی جو ہیں یہ عراق سے ہیں، اور ذوالنون مصری جو ہیں وہ ادھر سے ہیں، تو یہ والا بھی ایک وہ ہے آرگیومنٹ اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ پھر آپ تصوف کی ایک خاص جو فلسفیانہ نقطہ نظر ہے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یونانی نظر آتا ہے، وہ گریک نظر آتا ہے، اس کا یوں لگتا ہے کہ افلاطون سے آیا ہے ٹوٹلی کلی طور پر، اور اس کے اس طرح کے نقطہ نظر کے جو علم بردار لوگ ہیں وہ معروف ہیں، ابن عربی ہیں اور شرف الدین الفارزی، بہت کم لوگوں کو ان کا نام سنا ہوگا، لیکن یہ شرف الدین فارز جو ہیں ان کا بڑا کام ہے اس حوالے سے فلسفیانہ بنیادیں رکھنے اور ان کو آگے بڑھانے، ابن عربی بھی کہیں کہیں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی سمجھنے کی چیز، مطلب یہ تینوں طرح سے اس کو دیکھا گیا ہے، لیکن میری اس میں رائے یہ ہوتی ہے کہ جس بھی فکر کے بارے میں زیادہ آرا پائی جائیں کہ اس کا یہاں پر بھی پایا جاتا ہے یا یہاں سے آئی ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں جو بڑی کیٹیگریز ہیں جن کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، یہ ایسے ہی ہوا میں نہیں کھڑی ہیں، ہر ایک کی طویل طویل دلائل ہیں، ان کی طویل چیزیں ہیں، اور انہوں نے ان کو آرگیومنٹ کر کے انہوں نے بتایا ہے، تاریخیں نکالی ہیں، لوگوں کا جو ہے نا ٹریولنگ ہسٹری نکال کر انہوں نے بتائی کہ کہاں سے کیسے کیسے ہوا، یعنی کمزور پہلو اس میں کوئی بھی نہیں۔
تو اس طرح کا جو بھی فینامنا ہو کسی بھی علم اور فکر کے بارے میں، اس میں میری رائے یہ ہوتی ہے کہ دراصل یہ اس فکر کی اوور ویلمنگ سچویشن کو بتا رہی ہوتی ہے، کنڈیشنز کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ فکر کتنی محیط ہے، کتنی وسیع ہے، اور اس کا کتنا امپیکٹ ہے. کیونکہ جس چیز کا جتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اتنی اس کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے، اور جتنی زیادہ بات کی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کے اندر نقطۂ نظر بھی آتے ہیں، افکار بھی آتے ہیں، اور اس کا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی یہ والی سمت جو ہے نا، یہ والی جہت یہاں سے جڑتی ہے، وہ والی سمت اور وہ والی جہت وہاں سے جڑتی ہے. تو یہ مختلف چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں. اس بیک گراؤنڈ کے بغیر کسی بھی صوفیہ کی تفسیر کو یا صوفیہ کے کام کو سمجھنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے ہاں کوئی اس طرح کا اصول نہیں ہے جیسے فقہ کے اندر ہے کہ ہم نے ایک قانون بنایا ہے یا اس قانون کے مطابق ہم نے چلنا ہے. تو اس قانون کی نقطہ نظر سے یا اس فریم ورک کے اندر کھڑے ہو کر ہم دیکھیں گے کہ بھئی اچھا جی یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں. اس طرح نہیں ہوتا. ان کے ہاں چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بالکل جدا ہے. وجود کو، ایگزسٹنس کو، بینگ کو ہم بھی دیکھتے ہیں، مطلب ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. آپ کے بہت سارے ہر جگہ پر دیکھا جاتا ہے، ہر ایک فکر کے اندر. ظاہر ہے اس کو بنیاد اس کے بغیر تو کوئی چیز آگے بڑھتی نہیں، کوئی فکر آگے نہیں بڑھتی ہے. لیکن وجود کو یہ کیسے دیکھتے ہیں، یہ ذرا الگ ہو جاتا ہے. شعور بھی ہے، انسان کانشیس ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن کوگنیشن ہے، لیکن وہ کیسے ہے، ان کے ہاں اس کی الگ معنی ہے. خدا ہے، خدا کو مانا جاتا ہے، خدا کا عبادت کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق عبادت کے ذریعے جڑتا ہے یا کسی اور طرح سے جڑتا ہے، یہ پھر ان کے ہاں محبت اور عشق اور یہ پھر ایک الگ چیزیں مل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ نے کلام کیا ہے، اس نے وحی بھیجی ہے، یہ سارے مسلمان مانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ وحی کا کی آمد بند ہو چکی ہے. لیکن ان کے ہاں صوت سرمدی کے حوالے سے، اب اس کو وحی تو یہ نہیں کہتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے اور وہ آتی رہتی ہے. ہمارے دل میں خیال آیا، الہام ہو گیا، یہ الہام ہے یا یہ صوت سرمدی ہے یا خدا کا کلام ہے، خدا کی طرف سے خاص حکم ہے. ان کے ہاں بھی بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے. اب چونکہ یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں، اس وجہ سے جب یہ تفسیر کرتے ہیں یا تفسیر کو دیکھتے ہیں یا اسلامی احکام کو، دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پر وہ سارے امپیکٹس آپ کو نا جگہ جگہوں پر نظر آتے ہیں. بہرحال تو تفسیر کے ہاں تفسیر میں ان کے ہاں دو طرح کی بڑی کیٹیگریز کی گئی ہیں. تفسیر المفسرون کے مصنف نے ان کو بیان کیا، امام شاطبی نے بھی اس حوالے سے بات کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نظریاتی تفسیر، نظریاتی تفسیر لفظ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فلاسافیکل ایکسیجیسس شاید اس کو کہہ سکتے ہیں ہم. نظریاتی تفسیر کو یہ لوگ یوں بیان کرتے پر ہیں، ایک نقطۂ نظر یا یوں کہہ لیں کہ ایک شخص کا ورلڈ ویو، اور وہ اپنے اس ورلڈ ویو کو بنیاد بناتا ہے اور اس بنیاد کے سے لے کر وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. اس ورلڈ ویو کے مطابق ہی وہ قرآن کو بھی دیکھتا ہے، حدیث کو بھی دیکھتا ہے، اس کے حساب سے وہ تفسیر کرتا ہے. یہ ایک اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ وہ خارج میں کھڑا ہے، باہر کھڑا ہے، باہر اس نے ایک فکر بنائی ہے، ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک کلیہ بنایا ہے. پھر اس اصول، اس قاعدے اور کلیے کو لے کر وہ قرآن مجید کے اوپر اس کو تطبیق دے رہا ہے یا اس کا انتباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا اطلاق کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پھر جو کچھ بھی آتا ہے قرآن کے اندر، اس کا ظاہری معنی یا دوسرے لفظوں میں کہیں اصل معنی جو کچھ بھی ہو، اس نے اس معنی کو اٹھا کر اس کے حساب سے بیان کرنا ہے. اور ابن عربی، محی الدین ابن عربی، شیخ الاکبر، الاستاذ الاکبر جن کو بھی کہا جاتا ہے، ان سے بڑا نام اس سے کچھ نہیں، کوئی کسی دوسرے کا نہیں. اب یہ والی بات کہ ابن عربی کی جو تفسیر ہے اور جس کی بنیاد پر ہم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، اس تفسیر کے بارے میں بھی یہ کلام پایا جاتا ہے کہ آیا وہ ان کی ہے بھی یا نہیں. بہرحال بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نہیں ہے، لیکن زیادہ تر اور سمجھدار یا اسکالرس کا آپ کہہ لیں کہ ان کا ماننا یہی ہے کہ نہیں، یہ انہی کی ہے. اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ان کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ کہیں بہت بنیادی سے اسلامی عقائد اور افکار کے ساتھ
کانٹراڈکٹ کرتی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ جی یہ ان کی کتابوں کے اندر شامل کی گئی ہے، لیکن یہ بات کو درست نہیں، شیخ صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہے. یعنی اگر ان ساری چیزوں کو نکال دی جائے تو پیچھے شیخ صاحب کو کوئی کام ہی نہیں نظر رہتا، اور شیخ صاحب کے کام کو یوں ہے، مطلب ایک درمیانی سی رائے یا صحیح رائے کہیں تو وہ یہ ہوگی کہ بھئی جن جن باتوں کی ان کی تعویل کہیں پہ ممکن ہوئی ان کے ماننے والے، ان کی تو انہوں نے کر دی، جو نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ مشہور کر دیا گیا یا لکھ دیا گیا، اور اسی کو آگے بڑھاتے چلے گئے کہ جی یہ تو اصل میں ان کی نہیں تھی کہی ہوئی بات، یہ تو اس کے اندر داخل کر دی گئی. ہو سکتا ہے کہیں پہ کوئی 1 اور 2% کوئی چیزیں اس کے اندر داخل بھی کر دی گئی ہیں، اور یوں بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ انہوں نے لکھا ایسا ہو کہ اس کی سمجھ کسی نے جو ہے نا غلط کر کے اس کو بیان کر دیا ہو، لیکن یہ ان کے میجر جو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں پورشن آف ہز آئیڈیالوجی ہے، اس میں اس طرح نہیں. ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کے بارے میں، یعنی اس میں ہیں بہت ساری چیزیں جن کو آپ عام لفظ میں یا بہت ہی بے احتیاط لفظ میں کہیں کہ کنٹروورشل. اب اس تفسیر کی بنیاد کیا ہے؟ نو افلاطونیت جس کو کہتے ہیں، نیو پلیٹونزم، گریک فلسفیانہ یا افلاطون کے جو افکار کو یا فکر کو، فلسفے کو لے کر فلوں نے جو اس کے اندر بعد میں امپروومنٹس کی تھی یا اس کی جو بھی تشریحات کی تھی، ان چیزوں کو سے بے حد زیادہ مطلب، یعنی آپ دونوں کو ساتھ میں رکھیں، آپ یہ کوئی کسی کو نہ بتائیں کہ اس میں ابن عربی کا لکھا ہوا کون سا ہے اور نوفلاطونیت کیا ہے، بس وہ اصطلاحات آپ ایک ہی طرح کی دونوں کے اندر استعمال کر کے رکھیں تو کوئی نہیں بتا سکے گا کہ ابن عربی کیا کہتے ہیں اور ابن عربی کی کہے میں اور اس میں کیا فرق ہے. دونوں آپ کو بالکل ایک ہی طرح کی چیزیں نظر آئیں. 3 بڑی اس کی بنیادیں ہیں، ایک یہی فلسفیانہ افکار ہے، دوسرا وحدت الوجود کا تصور ہے. وحدت الوجود خود بھی اسی سے آئی ہوئی چیز ہے، اور قیاس الغائب علی الشاہد ایک خاص قسم کی اصطلاح ہے جو خاص ان کے بارے میں کہی جاتی ہے. وہ بڑی دلچسپ ہے کہ موجود چیز جو ہے اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس جو موجود چیزیں ہیں، مثال کے طور پر اگر ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بھی جنت ایک باغ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے پاس آس پاس موجود یا پڑھے ہوئے یا دیکھے ہوئے یا سنے ہوئے کسی باغ کے بارے میں کہتے ہیں اچھا شاید جنت کس طرح کی. اپنے ابن عربی صاحب یہ نہیں کرتے، وہ غائب کی اپنی ایک تشریح کرتے ہیں، اس کہتے ہیں کہ یہ شاید جو موجود ہے یہ بھی اسی کی طرح کا ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں. میں اس پر یہاں پر آپ کو ایک اور وہ دکھاتا ہوں، بڑے مزے مزے کی اس میں مثالیں دلچسپ رہیں گی آپ کے لیے. یہ ہے جی کتاب، تفسیر والمفسرون. یہ یہاں سے کلیئر نظر آ رہی؟ جی یہ دیکھیے، یہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر، سورہ الرحمن کی آیات. یہاں سے اس جگہ سے ان کی شروع ہوتی ہے اپنا ابن عربی کے جو مقولات ہیں اس حوالے سے. کہتے ہیں الرحمن علم القرآن علی ای قلب نزل خلق الانسان فعین له الصنف المنزل علی علمہ البیان نزل له البیان فابان عن الانفراد الذی فی الغیب الشمس والقمر بحسبان میزان و حرکات الافلاک والنجم والشجر یسجدان لہذا المیزان اے من اجل هذا المیزان. یہ دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں،
علامہ البیان کا ترجمہ یہ ہے کہ نزل لہ البیان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ایسا بیان یا ایسا قرآن نازل کیا، فَأَبَانَ عَنِ الْمُرَادِ الَّذِي فِي الْغَيْبِ، جس کے ذریعے سے اس انسان نے وہ جو غیب میں چیزیں ہیں ان کی مرادات یا ان کے ارادے یا ان کے معنی اور ان کے مفاہیم کو سمجھ لیا یا ظاہر کر دیا. یہ علامہ البیان کا جو نا یہ مطلب لے رہے ہیں. اچھا، الشمس والقمر بحسبان، یہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ ایک حساب کتاب یا ایک خاص طریقے سے ایک خاص آپ کہہ لیں میزان میں یا ایک فریم ورک کے اندر چل رہے ہیں یا بنائے گئے. تو یہ کہہ رہے ہیں میزان و حرکات الافلاک، افلاک اصل میں یہاں پر افلاک یہ فلک کو کہتے ہیں نا، جس کو فلک ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں، فلک اول فلک ثانی، یہ اس کے اس طرح کے وہ بناتے ہیں کہ بھی پہلا حصہ دوسرا حصہ پورشن کہہ لیں جس طرح. تو یہ جو افلاک کی ایک حرکت ہے، ان کی ایک موومنٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سورج ہیں اور ستارے ہیں وہ سجدے کرتے ہیں اسی میزان کے. یہ جو پیچھے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک خاص طرح کا طریقہ ہے. اچھا، اس میزان کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. اچھا، پھر آگے وہ یہ بتاتے ہیں کہ نجم اور شجر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. نجم ستاروں کو اور شجر درختوں کو کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھیے جو چیزیں ہیں سجدہ کرتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ کہ جن کی ٹانگیں ہوتی ہیں، لیگز ہوتی ہیں، اور وہ شجر ہے، یعنی ٹانگوں کا مطلب یہ کہ اس کا ایک تنا ہے تو ایک جسم ہے اس طرح کا. اور دوسری وہ ہے کہ جس کی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، اور وہ نجم ہے یعنی ستارے. یہ دیکھیں یہ نیچے سے دیکھتے ہیں یا اس وقت تک کے تصور کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ ستارے اس طرح چپتے ہیں. ہم سب اسی طرح وہ کرتے ہیں نا کہ وہ چپتے ہیں. اب چپٹی چیز کیسے سجدہ کرے گی؟ کھڑی چیز تو سجدہ کر سکتی ہے نا، یہ سجدہ کرے گی اس طرح جھک جائے گی. اب چپٹی چیز کیسے سجدہ کرے گی؟ ارے یہ ایک سوال ہے. تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دو الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہوتی ہے جو کھڑی ہے جس کی ٹانگیں ہیں یا تنا ہے، تو اس کا سجدہ کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جھک جائے گی، نیچے ہو جائے گی. جو ایسی نہیں ہے، چپٹی ہے یا پڑی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کے سجدے کی کوئی صورت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایسی ہے اور ایک ایسی ہوتی ہے. اسی طرح اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یسجدان دو انہی دو کا ذکر کیا ہے اور الگ الگ ذکر کیا ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ دو الگ نوعیت کے سجدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ سوچتے ہوتے ہیں، مطلب ہم اس آیت کے ترجمے میں یوں سوچیں گے، اچھا ہم تو سجدہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو یہ جو باقی چیزیں ہیں ان کا سجدہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ نہیں کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سجدے اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے یا کھڑی ہوئی چیزوں کا آتا ہے، ایک پڑی ہوئی چیزوں کا سجدہ ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کو کر لیں گے. جسٹ منٹ، اس کو اسٹاپ کر لیجیے. یہ شاید صاحب کہیں کوئی ڈرلنگ ہو رہی ہے، سوری اس کے لیے. بعد میں اس کو کاٹ دیں گے یا کچھ. جس کو ایڈٹ کر دیں گے. کیا آپ نے ویٹ کرنا ہے اس کے لیے؟ آپ کو آواز زیادہ نہ آئے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہو تو مجھے یہ 2-4 منٹ میں شاید. بس آپ نے صوفیوں سے پنگا لیا اور کام شروع ہو گئے. ساری کائنات ہمارے خلاف ہو گئی. میں نے بھی یہ دیکھا کہ جب بھی کبھی صوفیوں پہ تنقید کی جائے تو معاملے خراب ہو جاتے ہیں. زمین اور آسمان جو لگتا ہے کہ مخالفت کرنے پہ کھڑے ہو گئے. آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ کائنات کا ایک روحانی پہلو ہے اور ایک اس کا ظاہری ہے. ظاہر ہے کہ روحانی پہلو کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، وہ ہوتے رہیں گے. دیکھیں صوفی تو اس بارے میں کلیئر ہیں کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ ہر دور کا ایک غوث ہوتا ہے. غوث کے نیچے جو ہے وہ غوث کے نیچے نیکسٹ لیول کیا ہوتا ہے جی؟ ابدال کتب ہوتے ہوتا ہے، ہیں، ابدال ہوتے ہیں. کتب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، اس کے نیچے پھر دوسرے ہوتے ہیں. تو وہ پورا ان کی ہیرارکی ہے جو کہ کائنات کا نظام چلا رہی ہے. تو اب ہم آ کے جو ہے وہ اگر ان کے بارے میں کوئی غلط بیانی کریں گے تو پھر کیسے جو ہے وہ معاملات چلیں گے؟ یہ تو ہے. انہوں نے تو صرف اشارہ کرنا ہے. اور دیکھیں
اس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے معاملے جو ہے وہ بدل جائیں گے. جی ہاں، معاملہ پھر کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہو گیا. اصل میں یہ شاید کوئی ایسی لگ رہا ہے. تو طارق یہ میں وہ قیاس الغائب علی الشاہد کی میں وہ بات کر رہا تھا نا، کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید چونکہ ہمیں معلوم ہے سجدہ اس طرح سے ہوتا ہے، چنانچہ ہم یہ سوچیں گے کہ جی اب اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ سورج اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، تو یا تو ہم کہیں گے کہ بھی اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ کیسے کرتے ہیں، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہماری طرح سجدے کی کوئی ترتیب ہوتی ہوگی، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں یا سمجھ نہیں سکتے ہیں. یہ ایسا نہیں کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ نہیں، سجدے اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک سجدہ یہ والا ہے اور ایک سجدہ دوسری طرح کا ہے، جو کہ نجموں کا، یعنی افلاک کا، ستاروں کا، سیاروں کا یا سورج کا، ان کا. اور پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ وہ حسبان جو ایک اس طرح کا لفظ ہے، اس کا میزان حرکات افلاک، فلکیات کی جو ایک دائروی اور محوری گردش ہے، اس گردش کے حوالے سے بات چیت اس میں نے کر دی. پھر انہوں نے یہ والا بات کرنا کہ بھی من اجل ھذا المیزان، کی اس دائروی حرکت کی وجہ سے یہ سجدے کرتے ہیں. یہ اب مطلب ان کا اپنا ہی ایک ظاہر، انہوں نے اس چیز کو دیکھا وہ نہیں، یہ غائب چیز ہے. ان غائب چیزوں کے بارے میں انہوں نے اس میں بات پڑھے بالضبط کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، اور پورے اس کے ساتھ جزم کے ساتھ کہہ دی کہ بھی نہیں اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہے. عام طور پر علماء، فقہاء یا دیگر مفسرین اس طرح کے معاملات میں ایسی جگہوں پہ جو غائب جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے بارے میں یوں نہیں کہتے ہوتے کہ بھی اس سے یہ مراد، وہی کہتے ہیں کہ اس سے شاید یہ مراد ہو یا شاید اس سے یوں مراد ہو. وہ باللفظ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں یوں رائے ہو. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں حدیث میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو اس سے استدلال لے لیتے ہیں. کسی عالم نے اس طرح کی بات کی ہے تو کسی امام نے کہی ہے، اس نے کوئی رائے دی ہے تو ان کی دلیل کے ساتھ اس ذکر کر دیتے ہیں. یا قرآن کی کوئی دوسری آیت کو لیں گے، اس کے بارے میں کہیں گے فلاں آیت میں یوں آیا ہو تو اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے. ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی یہ بے تحاشا مثال ہے. یہ اوپر آپ پیچھے دیکھیں، ایک اور آیت تھی یہاں پہ، ہاں جی، وحدت الوجود کے حوالے سے یہ دیکھیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں. اب یہ نفس واحدہ سے اور جنتی، یہ جو لفظ ہے اگلی آیت ہے فادخلی فی جنتی فی عبادی وادخلی جنتی، ان میں یہ جو والی یا ہے عربی اصولوں کے مطابق یہ والی دونوں یائیں جو ہیں، یہ میرے کے معنی میں مائن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دس از مائن اور دیٹ از مائن، اور دس بک بلانگ ٹو می. جب یہ کہا جاتا ہے وادخلی جنتی تو میری جنت میں داخل ہو، یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وادخلی جنتی التی ہی ستری ولیست جنتی سواک فانت تسترنی بذاتک الانسانیہ فلا اعرف الا بک. تم میری اس جنت میں داخل ہو جاؤ کہ جو میرا لباس ہے یا جو میرا پردہ ہے، اور میری جو جنت ہے وہ سواک تمہارے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے کہ تم وہ ہو کہ جس کے تمہاری ذات انسانی جو تمہاری ذات ہے یا شخصیت ہے، اس کے ذریعے ہی تم میرا یہ ستر کرتے ہو اور مجھے یہ چھپاتے ہو یا اس کا ظاہری حصہ بنتے ہو، باہری حصہ بنتے ہو. اچھا، اسی طرح اتنے چیلنجز جو ہیں وہ آج سے پہلے کسی ٹاپک میں نہیں آئے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. نہ آپ کو پریزنٹیشن اسٹارٹ کرنے دیا جا رہا ہے، نہ آپ کو کنٹینیو کرنے دیا جا رہا ہے. ہمیں تو اس کام پہ گاندھی صاحب نے لگائے ہوئے تصوف کے اوپر سے اختلاف کرنے پہ. آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے ثواب کہاں تک پہنچ رہے ہیں. جی حذیفہ، آپ نے ہاتھ ریز کیا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا میں بول دوں رضا کو کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے توہین کیا تو یہ حالات ہیں.
بس میں تو انہی چیزوں کو بھگت رہا ہوں اور کیا. بس ٹھیک ہے، بس چلیں وکاس بھائی آپ بھی رضا بھائی کے ساتھ مل گئے ہیں، تب یہی حالات ہوں گے آپ کے بھی. بس اللہ ہی عافیت والا معاملہ کرے، دیکھ لیں کہاں تک پہنچتی ہے بات. آمین. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، آپ تو رضا بھائی سے جانتے ہیں، دیگر آپ شاید جانتے ہو، زاہد صدیق مغل صاحب. وہ انہوں نے ایک مرتبہ لکھا کہ یہ میں تھوڑا سا اس کا انتظار کروں، 2 منٹ میں شاید یہ بند ہو جائے تو پھر ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. وہ انہوں نے ایک مرتبہ لکھا کہ بڑا جو مفکر ہوتا ہے، بڑا جو اسکالر ہوتا ہے، وہ اپنے دور کی بڑی خرابی کے خلاف بات کرتا ہے اور تنقید اپنی وہاں سے شروع کرتے اس کے بعد اپنی فکر پیش کرتا ہے. جناب جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ کوئی بڑے اسکالر نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے چھوٹی سی ایک چیز کو، مری مرائی ہوئی چیز کو، بالکل سادہ اور یعنی جس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے، بڑا کردار نہیں ہے، یعنی تصوف، اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہے اور آگے بڑھے. تو میں نے انہیں عرض کیا کہ علی جا آپ پاکستان میں بیٹھ کے یہ والی بات کر رہے ہیں، پاکستان میں تو ہر 5-10 میل کے بعد ایک نئی گدی ہے، اور اس گدی کے علاوہ اگر آپ اس کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو تو نہ آپ فوج میں جا سکتے ہیں، نہ آپ سیاست میں جا سکتے ہیں، نہ آپ پاکستان کے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں. اور آپ کسی بندے کے پاس جا کر ملیں تو اسے کہیں کہ بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے اور یہ آپ کے کینسر کا علاج کرے گا، تو وہ آگے سے کہے گا نہیں میں نے فلاں بابا جی سے جو ہے دم کرنا ہے، درود کرنا ہے، ان سے تعویذ لینا ہے. بلکہ کل پرسوں میں رکشے کے اوپر دیکھ رہا تھا، منڈی میں گزرتے ہوئے، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ کروڑوں روپے کے کینسر کا اور دل کی بیماریوں کا علاج کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک مرتبہ کم از کم فلاں بابا جی ہے نا سے وہ آپ ضرور کنسلٹ کریں. تو ایسی جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی تصوف کا کوئی کردار نہیں ہے، پھر تو یہ بڑی دیکھ لیں کہ کس طرح کا کردار ہے، کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ یہ جو کام شروع کیے اس کو بند کریں. ہمارے ملک کی تو سب سے بڑی جو گدی ہے پرائم منسٹر کی، وہ تک جو ہے وہ تصوف کے زور پہ چل رہی ہے. تو یہ اچھا، یہ کچھ چیزیں ہیں اس طرح، اور بھی آیات میں انہوں نے اس طرح کیا ہوا ہے. ہاں یہ بڑا دلچسپ جی، سورہ بقرہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَاهُ مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ لمبی آیت ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فلسفیانہ جو ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ افلاطونیت کے مطابق وہ چیزیں کر رہے ہیں. ابن عربی نے لکھا ہے ان جبرائیل هو العقل الفعال. یہ جو افلاطون کے نقطہ نظر کے اندر ہوتا ہے کہ ایک عقل اول ہے جس نے اس ساری چیزوں کی پیدائش کا فیصلہ کیا، ارادہ کیا اور اس کے بعد کیا ہوا. کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عقل جبرائیل جو ہیں وہ عقل الفعال ہے. اس سے پہلے ایک عقل اول ہوتی ہے، پھر ایک عقل ایکٹیو ریزننگ، اس کو برزے کو ایک نام دیتے ہیں ایکٹیو کچھ کر کے، ریزننگ تو نہیں اور ایک لفظ اس کو دیتا ہے ایکٹیو انٹلیکٹ. ایکٹیو انٹلیکٹ. جی، ایک انٹلیکٹ اس کو وہ جو عقل اول ہے وہ اور ہے اس سے بھی پہلے، جس کو مطلب ہم خدا کے معنی میں یہ لوگ لیتے ہیں یا خدا کے ارادے کے معنی میں یہ لوگ لیتے ہیں. پھر جبرائیل جو ایکٹیو کرنے اس کو چیزوں کو مطلب آگے کیری آن کرنے کے لیے یا ان کو وجود دینے کے لیے آگے چلانے والی جو ہے وہ جبرائیل ہے. ان جبرائیل وہ عقل الفعال، وہ عقل فعال ہے، ایکٹیو انٹلیکٹ ہے. میکائیل جو ہے روح الفلک السادس. الفلک السادس جو ہے نا چھٹے فلک یا چھٹے آسمان کا، یہ آسمان ترجمہ ہم کر رہے ہیں لیکن اس کا ترجمہ آسمان نہیں ہے. اس کا وہ فلک ایک خاص اس معنی میں یہ کہتے ہوتے ہیں پورشن ہے، ایک مقام ہے، ایک پلیس ہے. تو فلک سادس کی ایک روح ہے جی. اور وہ کیا ہے جی؟ العقل المفیض. یہ وہ عقل ہے کہ جو افاضہ کرتی ہے. افاضہ لفظ فیض سے ہے، جیسے ہم فیض رساں کہتے ہیں کہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایکٹیولی نظر آئے، لیکن اس کا وجود ہوتا ہے اور اسی کے چلنے سے، اسی کے بہاؤ سے نا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ عقل المفیض للنفس النباتیۃ الکلیۃ المعقلہ بارزاق العباد. یہ وہ ولی اس کو برقی روح کی طرح کہہ سکتے ہیں، وہ والی عقل ہے جو تمام نباتات جو ہیں دنیا میں یا پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان کا جو نفس ہے یا ان کی جو اصل ہے اس کو چلانے والی، پیدا کرنے والی، اس کو آگے پیدا کرنے والی ذات بولے کہ اس کو چلانے والی
اس کو گرو کرنے کے لیے، اس کو جتنا بھی گروم کرنے کے لیے وہ جو کام ہوتا ہے یا فیصلے کرتے ہیں وہ یہ میکائل ہیں، اور یہی نباتات وغیرہ ہیں کہ جن سے لوگ انسان جو ہے نا اپنا وہ رزق حاصل کرتے ہیں۔ اسرافیل جو ہیں روح الفلک الرابع، یہ الفلک الرابع کی روح ہیں، وعقلہ المفیض، اور ان کی جو عقل ہے یہ وہ والی برقی روح کو چلاتی ہے کہ للنفس الحیوانیت الکلیت الموکلۃ بالحیوانات، کہ جو ایک حیوانی کلی وہ ہے نا، وہ جو اصل، جیسے ہم افلاطون کہتا ہے کہ گھوڑا ایک اصل گھوڑا ہے، اور اس کے تو وہ حیوانی کلی جو ایک ہے اجتماعی نفس سے حیوانی ہوگا، اس کو چلانے والی ہے کہ جس سے آگے باقی حیوانات کا سلسلہ چلتا ہے وہ اسرائیل وہ روح الفلک السابع، ساتویں فلک کی جو ہے نا روح ہے، الموکل بالارواح الانسانیت کلھا بقبضها بنفسه وبالوسائط التي هي اعوانه ويسلمها الى الله تعالی، کہ یہ وہ روح ہے جو انسانی ارواح کے قبض کرنے پر معمور ہے، اور وہ خود اس کو قبض کرے یا ان وسائل اور ٹولز کے ذریعے جو اس کے معاونین میں شامل ہوتے ہیں ان کے ذریعے اس کو قبض کرے، اور اس کو ان تمام ارواح کو جتنی بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے اور ان کے ہاں سپرد کر دے، اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ اس سے آگے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس میں ہے نا کہ دو بحر یا دو جو سمندر ہیں بحیرے بڑے سمندر ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، یا پانی کے دو دھاریں اکٹھے ہوتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان میں برزخ۔ بحر الحیولہ الجسمانیہ الذی هو الملح الأجاج، وبحر الروح المجرد الذی هو العذب الفرات۔ یہ الحیولہ الجسمانیہ، حیولہ جس کو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ حیولہ ہے، اردو میں عام طور پر لفظ اس کو اس طرح بولتے ہیں، حیولہ عربی کا لفظ ہے لیکن اس چلتے چلتے حیولہ بھی اکثر لوگ اس کو بولتے ہیں، کہ ایک جسمانی شیپ، اور پھر اس شیپ کی تشریح یہ کریں کہ الملح الأجاج، کہ وہ کھارا پانی، نمک اور اس طرح کا، اور وبحر الروح، اور پھر ایک بحر ہے، ایک سمندر ہے جو روح کا سمندر ہے، روح مجرد روح کا سمندر ہے، وہ العذب الفرات، کہ جو میٹھا ہے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ ہے، یا کہہ دیں تو یہ کہنے کہ مرج البحرین، خدا وہ ذات ہے کہ جس نے دو ایسے دو سمندروں کا اکٹھا کیا، وہ تو دو کون سے سمندر ہیں، ایک جسم کا اور ایک روح کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے میں مضموم کیا اور اس پہ اکٹھا کیا۔ یوں اس طرح کے ہاں یہ یلتقیان کی یہ کہہ رہے ہیں فی الوجود الانسانی، یہ انسانی وجود کے اندر یلتقیان اکٹھے ہوتے ہیں اور ملاپ ہوتا ہے ان کا اور وصال ہوتا ہے۔ بینہما برزخ، اب اس روح انسانی اور جسم انسانی کے درمیان میں ایک برزخ ہے، وہ کہنے وہ کیا ہے، النفس الحیوانیت التي ليست في صفاء الروح المجرد ولطافتها، کہ یہ وہ نفس حیوانی ہے کہ جو نہ ہی جو روح کی صفائی، صاف ستھری روح کی پاکیزگی کے ساتھ جو ہے نا ملتا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جو ہے نا صرف جسم کے ہے، اس کے درمیان میں ایک چیز ہے کہ دونوں کا ہلکا ہلکا اس طرح کا۔ تو یہ وہ جو برزخ سے مراد لیتے ہیں کہ انسان کا انسانی جسم اور اس کی صاف ستھری روح، اس کے درمیان میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ حیوانی جبلت، اس کو انہوں نے برزخ قرار دیا۔ ہم برزخ کے بارے میں کیا سوچیں گے، مثال کے طور پر ایک عام دوسرا بندہ، اس سے قطع نظر کہ اس سے کیا مراد ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام انسانی ذہن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جب یہ سوچے گا، دیکھے گا کہ بھی مرج البحرین یلتقیان ہے بینہما برزخ، اور ان کے درمیان میں برزخ جس میں وہ شامل نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں زیادہ زیادہ یوں تصور کرے گا کہ بھی ایک اس طرح کا سمندر، ایک کھارا اور ایک میٹھا سمندر ہے، اور وہ ملتے ہیں، وہ کسی جگہ پہ ملتے ہوں گے، اور ان میں ممکن ہے کہ کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی ہو کہ جس میں وہ کوئی ایک بفر زون ہو یا کچھ بھی۔ یہ اس کے لیے نا بالکل ایک الگ سی غائب جو ان کے دماغ میں یا کہہ لیں کہ ان کے نظریے میں ایک چیز ہے، اس کو موجود کے اوپر جو ہے لاگو کرتے تھے کہ بھی اس سے وجود ہی وہ مراد نہیں جو آپ مراد دیتے ہیں یا لے سکتے ہیں، یہ مراد۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے ان کے ہاں ترتیب کا، لیکن تفسیر صوفیہ کے ہاں صرف یہی ایک طریقہ نہیں، ایک اور طریقہ بھی ہے جس کے ذریعے سے نا تفسیر کی جاتی ہے، اور یہی زیادہ رائج ہے، مروجی، جو دوسرا جو ہم ابھی تک دیکھ رہے تھے نظریاتی یا فلسفیانہ قسم کی تفسیر کا، وہ کچھ خاص مخصوص لوگ ہیں یا بہت کم اس کا سیگمنٹ ہے، اگرچہ اوور ویلمنگ ہے لیکن موجود ہے، کم ہے اس کا وجود۔ دوسرا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے تفسیر اشاری یا تفسیر فیضی۔ بہت سارے لوگ صوفیہ کی جو تفسیر ہے اس کو بالعموم تفسیر اشاری کہہ دیتے ہیں، اور میرا بھی
اپنا ذاتی رجحان یہی ہے کہ صوفی تفسیر کو اگر بطور تفسیر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کو تفسیر اشاری ہی کہا جانا چاہیے. یہ جو نظریاتی فلسفیانہ تفسیر ہے، یہ خاص طور پر ابن عربی اور ان کے مقلدین جیسے حلاج ہیں اور بایزید بسطامی کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور اس طرح کے چند ایک لوگ بعد کے زمانے میں بھی نہیں. ان لوگوں کی جو تفسیر ہے اس کو صوفیہ کی تفسیر یا صوفیہ کی نمائندہ تفسیر شاید نہیں کہنا چاہیے، میرا ذاتی رجحان یہ. تفسیر اشاری کیا ہے؟ تفسیر اشاری جیسے آپ یہ اب معروف چیز، الف لام میم کا کیا مطلب ہے جی، کیا مفہوم ہے؟ خود قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، اور بہت ساری سکہ روایات کے اندر اور ہماری اپنی مین اسٹریم روایت کے اندر یہ ہے کہ بھئی یہ جو حروف مقطعات ہیں نا، الگ الگ الف لام میم حامیم کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کا کوئی مفہوم ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک ہے، کسی نے اس کو ریویل نہیں کیا. اگر کسی روایت میں اس کی ریویلنگ ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کو یقین کرتے ہیں، لیکن ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ایک ابہام رکھا ہوا ہے. پتہ چل جائے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا. تفسیر اشاری یا تفسیر صوفیہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ الف لام میم کی بھی ایک تشریح کریں گے، کاف ہا یا عین صاد کی بھی ایک تشریح کریں گے، حا میم کی بھی ایک تشریح کریں گے. اسی طرح کچھ ایسے الفاظ ہوں گے قرآن میں یا ایسے تصورات ہوں گے کہ جن کو بالعموم سمجھنا ممکن نہ ہوگا، تو وہ بھی اس کی بھی وہ تفسیر کرتے ہیں. وہ اس طرح کئی ایک مثالیں ہیں، بے تحاشا ہیں. جیسے ہم اسی پچھلی والی مثال کو لیتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل صاف اس میں دیکھیں کہ بھی دو سمندر ہیں، کھارا اور میٹھا، اور ان کا ملنا ہے اور ان کے درمیان میں برزخ ہے. تو ہم یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے جہاں پر ان کا ملاپ ہوتا ہو اس ملاپ میں کوئی ایسا بندہ فرض ہو. یہ ایک سادہ سی اس طرح کا طریقہ. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی قرآنی ترتیب سے کوئی اس کا اس طرح، جس سے برزخ سے مراد یہ ہو کہ وہ قیامت کا کوئی ایسا ہے، اور مرج البحرین یلتقیان سے بھی بحرین سے باہر سے کہ مراد ضروری نہیں کہ سمندر یہ، اس سے کوئی اور بھی گہری اور بڑی چیز مراد ہو سکتی. اس طرح کی کچھ چیزیں کر دی جائیں. یا اور کچھ ایسے تصورات جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں جو قیامت سے متعلق ہیں، مابعد طبیعیات سے متعلق ہیں، موت سے متعلق ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے متعلق ہیں، یا نفس یا روح جس کو ایک خاص تصور پایا جاتا ہے اس حوالے سے کوئی چیزیں ہوں. قلب کے بارے میں بات ہوتی ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز ہو کے تو اس کو بالضبط، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بہت ساری جگہوں پر اس طرح کیا ہے کہ اس کی لائن ڈرا نہیں کی کہ یہ اس ڈبے کے اندر جو چیز سے یہ مراد ہے، تو اس کی کوئی تشریح کی جائے ایسی جو قرآن کے آس پاس و قریب ہو. تو یہ ہوتا ہے تفسیر اشاری اور صوفیہ کی تفسیر. اس میں کافی سارے نام ہیں. امام شاطبی نے اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے شاید میرا گمان ہے کہ انہوں نے امام یہ شیخ اکبر وغیرہ کے نقطہ نظر یا فلسفیانہ تفسیر کو اور یہ تفسیر اشاری کو الگ کرنے کے لیے دو قسم بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک تفسیر اشاری یا مانوی تفسیر فیضان کے حوالے سے جو تفسیر ہو سکتی ہے وہ ہے کہ جو اصل میں تو قرآن سے پھوٹتی ہے، یعنی اوور آل قرآن کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اور قرآن کے مقصود کو اور مفہوم کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کرنے سے جو ایک اوور آل آپ کا نقطہ نظر بنتا ہے، اسی کے مطابق آپ ان الفاظ کو جو ذرا مبہم ہے، ایک خاص طرز میں تناظر میں اس کو مبہم کیا تھا، وہ کو بہت زیادہ واضح نہیں اس کی تفسیر. اور دوسری تفسیر وہ ہے کہ خارج میں ایک فریم ورک بنایا جائے پھر اس کو لاگو کیا جائے، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا نیٹ پر کی مختلف مثالوں میں. معروف اس کا جو پہلا ہمیں نظر آتا ہے اس میں ہماری تفاسیر میں یا مفسرین کے ہاں، وہ ابو محمد سہل التستری کے ہاں ان کی تفسیر القرآن العظیم کے نام سے ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، چھوٹی سی ایک جلد میں آتا ہے. یہ کوئی باقاعدہ تفسیر نہیں ہے، ان کے تفسیری آیات، قرآن مجید کے آیات کی مختلف تفاسیر انہوں نے کی ہیں. آپ اگر یہاں سے وہ بھی یاد کریں کہ تدوین جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ مدون تفسیروں کا جو دور ہے وہ بعد میں شروع ہوتا ہے. یہ 2000 ہجری میں 200 ہجری میں چونکہ ان کا دور گزرتا ہے، اس دور میں کوئی باقاعدہ مدون تفسیروں کا دور ہی نہیں تھا. اسی طرح ہوتا تھا
کہ کسی مفسر نے کوئی چیزیں بیان کی ہیں تو وہ ان کے اقوال کے طور پر آ رہی ہیں. اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اس نوعیت کی تفسیر اسی دور میں پنپنی شروع ہو گئی تھی جس دور میں دیگر تفاسیر کی تقسیمیں شروع ہوتی تھیں. فقہا کی تفسیر، دوسری تفسیریں، جتنی بھی کلامی تفسیریں، فقہی تفسیریں اور معصور تفسیریں، اور اس طرح نقلی اور عقلی تفسیر جتنی بھی ہیں، تعویلیں وغیرہ وہ شروع ہوتی تھیں. اسی دور میں یہ بھی ہو رہا ہے، وچ مینس کہ تصوف کی کوئی بات کی باقاعدہ تصوفی بھی کوئی بات کی پیداوار نہیں ہے، پہلے سے موجود ہے. بس اس کا وہ پنپتے بڑا ہوتے ہوتے تدوین ہوتے ہوتے اور اس باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بننے میں جو ٹائم لگا ہے سو وہ لگا ہے. تو میں نے اس ایک حوالہ دیا، بعد میں تو پھر بے تحاشا ہیں اس طرح اس نوعی تفسیریں. یعنی آپ کو پھر اس کے مجموعے بھی نظر آئیں گے کہ عام طور پر تفسیر ظاہری ہے یا عموم جو تفسیر کا طریقہ ہے وہ ہے، اس میں ان اقوال کو بھی جگہ دے دی گئی، اور ایسے بھی ہیں کہ جو صرف ان خاص طرح کے اقوال پر مبنی ہے اور اس طرح سے واضح کرتے ہیں. یہ ایک اوور ویو ہے اس کا جو سارا سامنے آتا ہے ہمارے. ونس اگین اس طرح کی جو خاص آیات یا مفاہیم کی تہ تک پہنچنے کا عمل ہے صحابہ کرام کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. ابن مسعود سے اس طرح کی روایتیں ہیں رضی اللہ عنہ، ابن عباس سے بھی اس طرح کی روایات منقول ہیں، اور دیگر ابن صلاح کی بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو صحابی تو نہیں تابعین ہیں. تو تابعین، تبع تابعین جو اس زمانے کے دور کے لوگ ہیں ان کے ہاں تو پھر بہت ساری پائی جاتی ہیں. یہ پرانے لوگ ہیں، ذوالنون مصری ہو گئے، عبدالقادر جیلانی ہو گئے، شیخ صاحب الدین سہروردی ہو گئے، شیخ یہ نجم الدین کبریٰ، یہ پرانے لوگ. تو اس طرح کے ابو ہاشم الصوفی کا جس طرح کے ہمارے سامنے نام ہو رہا ہے، باعث بستامی پرانے لوگوں میں سے معروف کرقی بھی ہیں. تو ان کے ہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور شروع سے اس طرح کے ٹریڈس آپ کو نظر آتے ہیں. اور تدوین کا دور یہاں پر بھی آپ دیکھیں، فقہی دور کے اندر بھی آپ دیکھیں، کلامی تفاسیر کے اندر بھی دیکھیں، 200 سے لے کر 300 ہجری کا جو زمانہ ہے، اس میں پھر وہ ایک کہ اس پوری جو اسلام کی ایک تحریک تھی، اس تحریک میں فتوحات اور دیگر چیزیں لینے دینے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. لوگوں کے خیالات، تصورات، سوالات پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ تدوین کے جب عمل میں ڈھلتے ہیں تو پھر یہ سارے سیگمنٹ موجود ہیں. یہ سارے سیگمنٹس چلتے آ رہے ہیں. بعد میں کچھ کو کسی دور میں زیادہ موقع ملا، خاص طور پر تصوف کے حوالے سے ایک بہت زیادہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر بڑی چیز جو ہے وہ پھر امام غزالی کے دور میں آتی ہے. کہ غزالی چونکہ سلجوقوں کے ہاں تھے اور سلجوقوں نے بڑی سرپرستی کی ان کی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غزالی نے سلجوقوں کے لیے یہ سارا کچھ کیا. بہرحال یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے کوئی بہت مناسب یعنی غیر محتاط بات ہے. لیکن چونکہ ان کے جو بھی افکار تھے ان کو ایک ریاستی سرپرستی اس وقت اس حوالے سے حاصل رہی کہ سلجوق طاقتور تھے اور ان کی سلطنت بھی کمزور نہیں تھی. تو اس دور میں انہوں نے جو کچھ لکھا، جو کچھ بیان کیا، تو ان کو اس کو پھیلانے کا، اس کو بیان کرنے کا موقع ملتا رہا. اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد موحدین کی حکومت قائم ہو گئی. موحدین تصوفی کا ایک سلسلہ ہے. موحدین کی جب حکومت قائم ہو گئی تو بس پھر تو تصوف کو ایک بہت زیادہ بوسٹ ملا. اس بوسٹ نے ابھی تک وہ ساری چیزیں ہمارے اوپر رکھی ہوئی ہیں. اور یہی چیز جب وہاں سے ٹریول کر کے یہاں پر آتی ہے ہمارے ہاں، اس سے پہلے سے آئی ہوئی ہے، غزالی تو بعد میں لیکن بہرحال جب یہاں پر آتی ہے تو یہاں کی اپنی مٹی میں بھی یہ چیز موجود ہے، بدمت کی صورت میں موجود ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جیسے پنیری تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، آپ نے پانی اور کھاد اور تو اس نے میل ملاپ کر کے یہاں پر اس کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن بنا دیا. یہاں سے پھر ہم میرے خیال میں جدید دور میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اگلی کلاس میں مشکل لیں گے اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے جی، یہاں تو کچھ سوالات لے لیتے ہیں.